أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بلند ترین صلوات محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اذان واجب الاحترام پچھلے 6 دنوں سے، کیونکہ درمیان میں ایک دن کا گیپ آیا تھا، اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عظیم تجارت کی طرف گائیڈ کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اس عظیم تجارت میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اس عظیم تجارت میں ہر انسان شامل نہیں ہو سکتا. اس عظیم تجارت میں ہر مسلمان شامل نہیں ہو سکتا. اس عظیم تجارت میں بس وہی انسان، بس وہی مسلمان شامل ہو سکتا ہے جو با ایمان ہو. صرف اور صرف مومن شامل ہو سکتا ہے. اور مسلسل گفتگو چل رہی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. امام احمد ابن حنبل نے بتایا کہ مومن اسے کہتے ہیں جو علی کو اپنا امام مانتا ہے. پھر آپ نے سنا اصحاب رسول نے فرمایا کہ دیکھو مومن اسے کہا جاتا ہے جس کے دل میں عشق علی ہو. پھر گفتگو آگے بڑھی کہ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن اسے کہا جاتا ہے جو اپنی جان رسول پہ قربان کر دے. مومن اسے کہا جاتا ہے جو رسول پر یقین کامل رکھے. آج مومن کسے کہا جاتا ہے؟ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عظیم تجارت کی طرف بڑھتے ہیں. مومن اسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کمال کی حدیث میں کمال انداز سے مومن کا تعارف کروا رہے ہیں. ایک ایمان کا درخت ہے. فرمایا ایک ایمان کا درخت ہے، اس ایمان کے درخت کی جڑیں میں رسول ہوں، اور اس ایمان کے درخت کی شاخیں علی ابن ابی طالب ہیں. اس ایمان کے درخت کے پھل حسن و حسین ہیں. اب مومن کی پہچان، مومن کون ہے؟ فرمایا اس ایمان کے درخت کے پتے مومن ہیں. ایمان کے درخت کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یعنی مومن درخت کے پتے ہیں. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیے. دیکھیے جو پھل فروٹ والا درخت ہوتا ہے ہمیشہ اس میں پھل نہیں ہوتا، لیکن اکثر اس میں پتے ہوتے ہیں. اب درخت کو کیسے پہچانے؟ جب اس میں آم کا درخت تو ہے مگر آم لگا ہوا نہیں ہے. درخت کو کیسے پہچانے؟ جب سیب کا درخت ہے مگر سیب لگا ہوا نہیں ہے. درخت کو کیسے پہچانے؟ جب کیلے کا درخت ہے مگر اس میں کیلے لگے ہوئے نہیں ہیں. تو پتے کو دیکھ کر انسان پہچان جاتا ہے یہ آم کا درخت ہے، یہ سیب کا درخت ہے، یہ کیلے کا درخت ہے. بس امام نے یہی کہا، اے شیعو تم ہمارے لیے پہچان ہو. اے شیعو تم ہمارے لیے پہچان ہو. جیسے پتے درخت کے لیے پہچان ہوتے ہیں ویسے شیعو تم ہمارے لیے پہچان ہو. لوگ تمہارے وسیلے سے ہم تک پہنچیں گے، لوگ تمہارے وسیلے سے ہمیں پہچانیں گے. اب عزیزان محترم یہاں پہ ایک کمال کا نقطہ ہے. یہاں پہ دیکھیے پتا کب تک پتا ہوتا ہے، پتے کی ویلیو کب تک ہوتی ہے. اگر کوئی پتا کہے کہ بھائی میں شاخے سے ہٹ کر ڈائریکٹ جڑ سے مل لوں
تو کیا پتے کی عزت رہے گی؟ پتے کی ویلیو رہے گی؟ پتے کی شکل صورت رہے گی؟ نہ شکل رہے گی، نہ عزت رہے گی، نہ قیمت رہے گی، راکھ ہو کے خراب ہو جائے گا۔ میں جڑ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، پتے کی عزت اس میں ہے کہ وہ شاخے سے کنیکٹڈ رہے۔ پتے کی عزت اس میں ہے کہ وہ شاخے سے کنیکٹڈ رہے اور شاخے کے وسیلے سے جڑ سے مستفیض ہو۔ یہی اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو اگر تمہیں میرا علم چاہیے تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، شریفوں کی طرح دروازے سے آنا، چوروں کی طرح دیواروں سے نہ آنا۔ اگر فیض چاہیے رسول سے کچھ حاصل کرنا ہے، اگر فیض چاہیے خدا سے کچھ حاصل کرنا ہے تو یہ ڈائریکٹ جانے کی کوشش نہ کرو، یہ حماقت نہ کرنا، بلکہ علی کے وسیلے سے، بلکہ نبی کے وسیلے سے۔ تو بھائی مومن کی ایک اور پہچان بھی آج سن لیجئے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو وسیلے کا قائل ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم وسیلے کے قائل ہیں، اپنی مرضی سے وسیلے کے قائل نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ آرڈر کر رہا ہے، صرف ہمیں نہیں بلکہ اپنے انبیاء کو کہہ رہا ہے۔ حضرت آدم اللہ کا نبی ہے، ترک اولا ہو گئی، جنت سے اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، آدم توبہ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کو کریں، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، اللہ توبہ، اللہ کرے آدم نہیں، اللہ معاف کر دینا نہیں، اللہ معاف کر دینا نہیں، اللہ پھر کیا کروں؟ کہا مجھے کلمات کا واسطہ دے۔ خدایا یہ آدم ڈائریکٹ تجھ سے کنیکٹڈ ہے تو معافی کر دے، ایک لفظ کا نہ بخش دیا، معاف کر دیا، تو ویسے ہے بھی غفور و رحیم۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے دیکھو ہاں میں ہوں تو غفور و رحیم، لیکن میں دنیا والوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میری سنت یہ ہے کہ اگر کچھ دوں گا تو کلمات کے وسیلے سے دوں گا۔ لیکن یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات کیا ہیں جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ یہ کلمات کیا ہیں جن کے وسیلے سے اللہ نے آدم کو معاف کر دیا؟ یہ کلمات کیا ہیں جو اللہ نے جبریل کو بھیج کے آدم کو سکھائے؟ اب قرآن کی آیت ہے، دوسرا سورہ ہے، سورہ کا نام ہے بقرہ، آیت کا نمبر ہے 37، ارشاد ہوا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ آدم توبہ کر رہا ہے، اللہ نے کہا کلمات کا واسطہ دے، آدم نے کلمات کا واسطہ جب تک نہیں دیا اللہ نے آدم کو معاف نہیں کیا۔ جیسے آدم نے کلمات کا واسطہ دیا اللہ نے آدم کو بخش دیا۔ اب شیعہ سنی علماء نے لکھا، اللہ کے رسول کے پاس اصحاب آ گئے، کہا کہ یا رسول خدا وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات کن کے نام تھے؟ وہ کلمات کیا تھے جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کلمات محمد کا نام تھا، علی کا نام تھا، فاطمہ کا نام تھا، حسن کا نام تھا، حسین کا نام تھا، پنجتن کا نام تھا۔ وہ کلمات یا علی، وہ کلمات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہ پنجتن پاک کے نام تھے۔ اچھا ایک جملہ میں چاہ رہا ہوں کہ کہوں ان لوگوں کو جو وسیلے کے منکر ہیں کہ دیکھو تم وسیلے کے انکاری ہو، ذرا ایک سوال کا جواب تو دو۔ الحمدللہ شیعہ بھی وسیلے کے قائل ہیں، ہمارے سنی بھائی بھی وسیلے کے قائل ہیں، الحمدللہ شیعہ بھی وسیلے قائل، سنی بھی قائل، لیکن کچھ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن وسیلے کے انکاری ہیں۔ ان سے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام وسیلے کے قائل کے بھی باپ، وسیلے کے انکاری کے بھی باپ۔ تھوڑی دیر کل میرے ساتھ رہیے بھائی، حضرت آدم ابو البشر ہے نا، پوری انسانیت کے بابا، یعنی مسلمان کے بھی بابا، شیعہ کے بھی بابا، سنی کے بھی بابا، عیسائی کے بھی بابا، ہندو کے بھی بابا اور سکھ کے بھی بابا، مرہٹ کے، بھائی پوری انسانیت کا باپ، بشریت کا باپ، انسانیت کا باپ۔ بھائی حضرت آدم پوری انسانیت کا بابا،
حضرت آدم پوری انسانیت کا باپ، یعنی آسان الفاظ کر دوں، وہی جملہ جو پہلے کا اسے دوبارہ بتا دوں، حضرت آدم وسیلے کے قائل کا بھی باپ، حضرت آدم وسیلے کے انکاری کا بھی باپ۔ تو بس ایک جملہ کہنے دیجئے بھائی، اے وسیلے کے انکاری، جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی، جب تیرے باپ کی دعا بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو تمہاری کیسے قبول ہوگی؟ بلند ترین صلوات وعلی محمد وعجل فرجم۔ اذان واجب الاحترام، تو آپ نے سنا مومن وسیلہ اہل بیت سے نجات حاصل کرتا ہے، اور ہم یہی تو کوشش کر رہے ہیں ان دنوں میں کہ وسیلہ اہل بیت سے عظیم تجارت میں شامل ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ عظیم تجارت میں شامل ہونے کی شرط ہی یہی ہے کہ تم علی والے بنو، علی کے عاشق بنو سب سے پہلے، اس کے بعد کیا کرو؟ اپنے اندر سے صفات حیوانیہ نکالو، اپنے اندر سے صفات شیطانیہ نکالو، اپنے اندر سے صفات رذیلہ نکالو۔ اگر ان صفات خبیثہ کو اپنے اندر سے نہیں نکالو گے تو اے انسان، تم اس تجارت میں نہیں آ سکتے۔ یہ اس تجارت میں شامل ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اب ایک صفت رذیلہ آپ نے سنا، غصہ، بڑا خبیث ہے یہ، اگر کنٹرول سے نکل جائے تو آپ کو ذلیل کرواتا پھرے گا، لیکن کمال کا ہو سکتا ہے یہی غصہ اگر آپ کے کنٹرول میں ہو، اگر آپ اسے مینج کریں، اگر آپ اسے صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پہ استعمال کریں۔ دوسری صفت خبیثہ آپ نے سنا کیا تھی؟ صفت ریاکاری۔ آپ نے سنا یہ شو آف، یہ ریاکاری جن لوگوں کے لیے کر رہے ہو، اگر انہی لوگوں کو اللہ ہمارے گناہ دکھا دے، بھائی ہم نماز لمبی پڑھ رہے ہیں کہ یہ لوگ تعریف کریں نا، نوحے اچھے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ اگر لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اگر ہم نوحے اچھے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، مجلس اچھی پڑھ رہے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، اگر انہی لوگوں کو اللہ ہمارے عیب دکھا دے، یہ ہمیں گالی بھی دینا پسند نہیں کریں گے، اتنی بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں نا، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ تمہیں پھر بھی نماز کے پڑھنے کی وجہ سے عزت کر رہے ہیں نا، اگر انہیں پتہ چل جائے یہاں تو نماز پڑھ رہے ہو، کہیں ادھر جا کے کیا کیا غلطیاں کرتے ہو، تو یہ تمہیں تھوکے بھی نہ۔ لیکن اللہ کتنا کریم ہے، وہ تمہارے اس گناہ سے آگاہ ہے جو تمہارے ماں باپ بھی نہیں جانتے، مگر پھر بھی کہہ رہے آجا میرے بندے، آجا میرے بندے، آجا میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور کتنا کریم ہے یہ خدا، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اچھا، نماز کا کس نے حکم دیا؟ بندے نے یا خدا نے؟ خدا نے نا۔ روزے کا کس نے حکم دیا؟ بندے نے یا خدا نے؟ خدا نے نا۔ بھائی حکم خدا نے دیا تو اسی کے لیے پڑھو نا، اس دوسرے بندے کو کیا دکھا رہے ہو؟ جیسے میں نے کہا یہ بندہ تمہیں 40 سال تم اس بندے کے لیے محنت کرو، ایک غلطی کرو 40 سال بھلا دے گا، وہ غلطی یاد رکھے گا۔ یہ میں جو اشرہ پڑھ رہا ہوں، اس اشرے میں کہیں اگر میں کوئی ایک سلپ آف ٹنگ ہو جائے، ایک مسٹیک کر دوں، ایک غلطی کر دوں، مومنین سب کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، پورا اشرہ یاد نہیں ہوگا، وہ ایک غلطی یاد ہوگی۔ پتہ ہے کہ 9 محرم کو مولانا صاحب نے فلاں بات کہہ دی تھی، اور سب وہی سرکولیٹ کریں گے، سوشل میڈیا پہ وہی سرکولیٹ ہوگا، وہ 10 دنوں کی مجلسیں نہیں ہوں گی، وہ لیکن 10 سیکنڈ کا کوئی کلپ جو جھوٹا یا کیا نام ہے سلپ آف ٹنگ ہو گیا وہ یاد رہے گا۔ تو کس کے لیے محنت کر رہے ہو؟ البتہ یہ بات بھی کہتا چلوں، اس کا یہ مقصد نہیں کہ اب لوگوں کو تکلیف دیتا رہو۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو خوش کرو، اس کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ کے بندے کو ناراض کرو، نہیں، اللہ کے بندے کو بھی خوش کرو، اپنی بیوی کو بھی خوش کرو، اپنے دوست کو بھی خوش کرو، اپنے بھائی کو بھی خوش کرو، لیکن یہ دیکھو کبھی دوست کو خوش کرتے کرتے اللہ کو ناراض نہ کرنا، کبھی بیوی کو خوش کرتے کرتے اللہ کی مخالفت نہ کرنا۔ یعنی تم یہ کوشش کرو کہ خوش تمام مومنین کو کرو۔ مومن کو خوش کرنا عبادت ہے، بیوی کو خوش کرنا عبادت ہے، بچوں کو خوش کرنا عبادت ہے۔ صرف یہ ایک مثال سنیے، ایک باپ اپنے بیٹے کو بوسہ دیتا ہے چہرے پہ، ہر باپ دیتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو خوش کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو بوسہ دے رہا ہے، تو حدیث بتاتی ہے ایک بوسہ جو آپ اپنے بچے کو چہرے پہ دے رہے ہیں، اللہ آپ کو 500 سال کا گھر جنت میں دے گا۔ ہاں بھائی،
یا ایک بوسہ اپنے بیٹے کو بیٹی کو آپ دیتے ہیں 500 سال کا گھر مل گیا. اسی طرح بیوی کو جب آپ گھر میں مدد کرتے ہیں, اسے خوش کرتے ہیں, اب پتہ نہیں اس پہ بھی نعرہ لگے گا یا نہیں لگے گا, جب بیوی کو آپ گھر میں ہیلپ کرتے ہیں یا خوش کرتے ہیں تو اس پر بھی اتنا ثواب ہے, اتنی حدیثیں ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا زیادہ اجر ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے بیوی کو خوش کرو, بچے کو خوش کرو, دوست کو خوش کرو, ماں باپ کو خوش کرو, مومنین کو خوش کرو. لیکن یاد رکھو اگر مومنین اس چیز میں خوش ہو رہے ہیں جس میں اللہ ناراض ہو رہا ہے تو یہاں اللہ کو خوش کرو اور سب کو ناراض کر دو. یہ ہے اصل چیز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور سنو اللہ کتنا مہربان ہے. ابھی آپ نے سنا کہ لوگ 40 سال کی محنت کو بھلا دیں گے, اللہ 40 سال کے گناہ کو بھلا دے گا. اب یہ سنیے, اللہ کا نبی ہے, کمال کا واقعہ. اللہ کے نبی نے کئی سو سال تبلیغ کی. جب کافروں نے اثر نہیں لیا, اللہ کے نبی نے کہا خدایا ان پہ عذاب نازل کر دے. وہ یاد ہے نا حضرت یونس کا غصہ میں نے کہا تھا کافر قوم پہ, اسی طرح اس نبی کا بھی غصہ ہے. لیکن اللہ سمجھا رہا ہے غصے کو مینیج کرو, غصے کو مینیج کرو. اللہ میں نے اتنے سو سال اچھا ہم کہیں 10 دن 20 دن تبلیغ پہ جاتے ہیں, جب مومنین اثر نہیں لیتے ہم کہتے ہیں آئندہ ادھر کبھی نہیں جائیں گے. میں تو اپنی مثال دے رہا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ 500 سلوات والا ٹاسک دیتا ہوں مومنین نہیں پڑھتے, میں آئندہ سال ادھر جاتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں نہیں جاؤں گا, یہ سلوات نہیں پڑھتے. تھک جاتے ہیں ہم لوگ, انسان ہیں. اللہ کا نبی 1 سال نہیں, 10 سال نہیں, 100 سال نہیں, کئی سو سال تبلیغ کر کر کے تھک گیا. وہ کمبخت کافر سمجھ ہی نہیں رہے تھے, مان ہی نہیں رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ ان پہ عذاب نازل کر دے. غضب میں آ گیا, جلال میں آ گیا, غصے میں آ گیا. تو اللہ نے کہا غصے کو مینیج کرے یہ نبی. اللہ نے سمجھایا. اس نبی کی ایک دکان تھی, لیکن سنو اللہ کتنا کریم ہے. اس نبی کی ایک دکان تھی, وہ دکان میں وہ برتن بناتا تھا, مٹی کے گلاس بناتا تھا, یہ باؤل بناتا تھا, کپ بناتا تھا, ٹرے پلیٹیں مٹی کے جیسے پرانے زمانے میں ہوتی تھی. ایک آدمی آیا اس کی دکان پہ اور اس نے یوں پیسے دیے اور وہ برتن خریدے. 4 پلیٹیں سمجھیے, 2 گلاس, 1 ٹرے خرید کے دکان سے باہر نکل کے وہ سارے برتن توڑ دیے. پھر اندر آیا, پھر اس نے برتن خریدے, پیسے دیے مفت میں نہیں, پھر باہر جا کے توڑ دیے. اچھا عجیب بات ہے, اللہ کا نبی حیران ہے, اس کا دماغ خراب ہے, یہ کام کیا کر رہا ہے؟ اگر توڑنا ہی ہے تو پیسے کیوں دے رہا, اور پھر اگر توڑنا ہے تو میری دکان کے سامنے کیوں توڑ رہا ہے؟ اچھا آپ شاید سمجھیں گے اللہ کا نبی اس لیے ناراض ہو رہا ہے کیونکہ وہ صفائی مجھے کرنی پڑے گی. نہیں, کوئی اور وجہ تھی. اب یہ اندر آ گیا. اللہ کے نبی نے کہا ارے اللہ کے بندے, برتن خرید رہا ہے, پیسے بھی دے رہا ہے, پھر برتن توڑ کیوں رہا ہے؟ اچھا اگر توڑنا ہی ہے تو میری دکان کے سامنے کیوں توڑ رہا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ جو آیا ہوا تھا اس نے پھر برتن خریدے, پھر نبی کے سامنے دکان کے اندر توڑ دیے. نبی نے کہا عجیب آدمی ہے, میں کہہ رہا ہوں دکان کے باہر نہ توڑ تو دکان کے اندر توڑ رہا ہے. تو یہاں یہ کہنا تھا, وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی نہیں پہچانا میں جبریل ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے سمجھانے کے لیے. کیوں ناراض ہو رہے ہو اللہ کے نبی؟ میں برتن توڑ رہا ہوں, پیسے دے رہا ہوں نا, ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ کہا ناراض اس لیے ہو رہا ہوں کہ ان برتنوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ گلاس جو تم توڑ رہے ہو مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ پلیٹ جو تم توڑ رہے ہو مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے, تو مجھے دکھ ہو رہا ہے. پیسے تو تو نے دے دیے لیکن آخر میں نے محنت کر کے بنایا ہے. تو کہا جبریل ہوں میں, جبریل. اللہ یہی پیغام بھیج رہا ہے, اے میرے نبی غصے کو مینیج کرو. ٹھیک ہے تو تھک گیا ہے, لیکن ان بندوں کو جو تو کہہ رہا ہے نا میں ان پہ عذاب نازل کروں, اللہ کہہ رہا ہے انہیں بھی میں نے بنایا ہے, یہ میری مخلوق ہے, میں صبر کر رہا ہوں. یار میں صبر کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں صبر کر رہا ہوں کہ کب میرا بندہ توبہ کرے گا, کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا. امام زین العابدین فرماتے میرے اللہ تو بندے کی
توبہ کا ایسے انتظار کرتا ہے، لگتا ایسا ہے کہ تجھے اس کی توبہ کی ضرورت ہے، حالانکہ بندہ تیری توبہ کا محتاج ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہے میرے بندے نماز میرے لیے پڑھو تو کسی اور کے لیے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور آپ نے سنا جب آپ ریاکاری میں کوئی بھی انسان اس خبیثہ بیماری میں مبتلا ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ انسان میں فیئر آف کرٹیسزم آ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بہت ساری حق کی باتیں نہیں کہہ سکتا، بہت ساری برائیاں جو معاشرے میں پھیل جاتی ہیں ان کے خلاف نہیں بول سکتا، اور لوگ کیا کہیں گے، فیئر آف کرٹیسزم کی وجہ سے انسان پیئر پریشر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیئر پریشر ایک خطرناک بیماری ہے، سمجھیے آج کل اسکولوں میں کالجز میں یہاں پہ تو کم ہے لیکن باہر کے ممالک میں بہت زیادہ ہے۔ انسان اسی فیئر آف کرٹیسزم کی وجہ سے پیئر پریشر میں مبتلا ہو جاتا ہے، غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، غلط راستوں پہ چڑھ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ جوان بچوں سے پوچھو سگریٹ تم نے کیسے پی؟ اسی فیئر آف کرٹیسزم کی وجہ سے۔ وہ سارے دوست اسموک کر رہے تھے تو اب ہم نے کہا اگر ہم اسموک نہ کہیں گے تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، کرٹیسائز کریں گے، تو انہوں نے پینا شروع کر دی، انہوں نے اسموک کرنا شروع کر دی۔ یہ تو سگریٹ ہے، اسی طرح ہیروئن جو بنے اسی طرح غلط جتنے کاموں میں بچے جوان گئے اسی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے فیئر آف کرٹیسزم آ جاتا ہے، فیئر آف فیلئر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کام نہیں کرتا۔ یہ بہت وسیع موضوع تھا، اس کو میں نے مختصر کیا۔ آج ایک دوسری صفت بلکہ تیسری صفت حیوانیہ کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر مصائب کی طرف مختصر آج اشارہ کروں گا، کل تھوڑا تفصیل سے، اور کل کی آخری مجلس سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 3 صفتوں سے زیادہ پر ہم گفتگو نہیں کر سکے، حالانکہ صفات بہت زیادہ، کم سے کم بعض علماء نے 40 صفات خبیثہ بتائی ہیں جو ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہے تو پھر اس عظیم تجارت میں انسان شامل ہو سکتا ہے، لیکن ہم 3 سے زیادہ پر گفتگو وہ بھی مختصر انداز سے زیادہ نہیں کر سکے۔ تیسری صفت خبیثہ کیا ہے؟ تیسری صفت خبیثہ عجب ہے۔ پہلی کیا تھی؟ غصہ جو کنٹرول سے نکل جائے۔ دوسری کیا تھی؟ ریاکاری، یعنی ہر عمل لوگوں کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے۔ تیسری کیا ہے؟ عجب، عین جیم بے۔ یہ عجب جو ہے اتنی خطرناک بیماری ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ 2 لوگ مسجد میں داخل ہوئے، ایک مومن تھا ایک فاسق تھا۔ جب مسجد سے باہر نکلے فاسق مومن ہو گیا اور مومن فاسق ہو گیا۔ اللہ اکبر! اے میرے اللہ، اے رسول خدا، اے میرے مولا، اے میرے امام، یہ کیا بات ہوئی؟ مسجد میں جا کے مومن فاسق ہو گیا۔ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ فاسق مومن ہو گیا، اندر گیا توبہ کی آ گیا مومن ہو گیا، یہ تو بات ہے، لیکن یہ مومن اندر جا کے فاسق کیسے ہو گیا؟ کہا یہ جو فاسق اندر آیا تھا یہ فاسق تھا، گنہگار تھا، اسے شرم آئی، گریہ کیا، توبہ کی، معافی مانگی، مومن ہو کے نکلا۔ لیکن وہ جو مومن مسجد میں آیا تھا نا وہ عجب میں مبتلا ہو گیا۔ عجب کی وجہ سے اب اندر تو مومن آیا، نکلا تو فاسق بنا۔ اب آپ کہیں مولانا ذرا عجب ہے کیا بتائیے تو صحیح نا۔ عجب یہ ہے کہ آپ مسجد میں آ گئے، آپ امام بارگاہ میں آ گئے تو آپ اپنے اندر یہ فیل کرنے لگے میں ماشاءاللہ بڑا عزادار ہوں، مجلس میں سب سے پہلے آتا ہوں۔ یہ عجب ہے۔ مسجد میں ماشاءاللہ نمازیوں میں سب سے پہلے نمازی آپ ہیں، تو آپ کے اندر ایک فیلنگ ہے میں تو نمازی ہوں، وہ والا جو سب سے پہلے آتا ہوں۔ یعنی عجب کیا ہے؟ انسان اپنے اندر کوئی کمال، کوئی خاص چیز فیل کرتا ہے۔ جوان لڑکا ہے، لڑکی ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے میں تو بڑا حسین ہوں، میں تو بڑا خوبصورت ہوں، یہ عجب ہے۔ یا کوئی پڑھ لکھ گیا، عالم بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، کہ میں تو بڑا ڈاکٹر ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ تکبر ہی تو ہے۔ نہیں، یہ تکبر نہیں، تکبر کا چھوٹا بھائی ہے۔ عجب تکبر کا چھوٹا بھائی ہے، جب یہ بڑا ہوتا ہے پھر یہ تکبر بن جاتا ہے۔ اچھا کیا فرق ہے؟ عجب اور تکبر میں فرق یہ ہے کہ عجب میں آپ صرف اپنے اندر فیل کرتے ہیں کہ آپ میں ایک کمال ہے، لیکن تکبر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں خوبصورت ہوں، آپ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ اس میں تکبر میں آپ یہ نہیں کہتے کہ میں عالم ہوں، بلکہ کہتے ہیں میں اس سے بڑا عالم ہوں۔ تکبر میں آپ یہ نہیں کہتے کہ میں سریلا ہوں، اس میں کہتے ہیں میں اس سے بڑا سریلا ہوں، یعنی میں بالا تر ہوں وہ کم تر ہے۔ یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ ایروگنسی ہے کہ انسان جو ہے خود کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے، لیکن اس کی ابتدا عجب سے ہوتی ہے۔ پہلے خود کو کچھ سمجھتا ہے، اس کے بعد خود کو بہتر سمجھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک مرتبہ خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، تواضع ہے، ہمبلنس ہے، لیکن ایک مرتبہ پہلے خود کو کچھ سمجھ رہا ہے، جب خود کو کچھ سمجھنے لگا یہ عجب ہے۔
میں نے بڑی اچھی مجلس پڑھی, میں نے بڑا اچھا نوحہ پڑھا, میں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا پروجیکٹ سٹارٹ کیا, میں نے بڑا اچھا ماشاءاللہ امام بارگاہ بنایا, میں نے بڑی اچھی مسجد بنائی. یہ میں اسٹارٹ ہو رہا ہے, تکبر کی طرف لے جا رہا ہے, لیکن ابتدا میں اپنے اندر ہے, کسی کے ساتھ خود کو کمپیئر نہیں کر رہا, یہ عجب ہے. لیکن جب خود کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے وہ تکبر ہے. اب سنیے حضرت ایوب کا واقعہ. حضرت ایوب کو اللہ ٹیسٹ کر رہا تھا. حضرت ایوب بڑا مالدار, اللہ کا نبی, پیسے لے لیے, ختم, بینکرپٹ. پھر بہت زیادہ مال مویشی تھا, وہ سارے مر گئے, بالکل غریب. بہت سارے بچے تھے, بیٹے تھے, سب مر گئے, بالکل اکیلے. صحت سلامت تھے. ہر بار حضرت ایوب کہہ رہے تھے خدایا تیرا شکر. جب اللہ نے پیسے لے لیے, ایوب نے کہا خدایا مصلحت ہوگی, ٹھیک ہے میں راضی ہوں تیری رضا پر. پھر اسی طرح مال مویشی گیا, اللہ تو شاید اس میں خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں. پھر بچے مر گئے, اللہ تو شاید یہی چاہتا ہے, میں خوش ہوں جو تو جس چیز میں تو خوش ہے. پھر ایوب خود بیمار ہو گئے. اللہ تیرا شکریہ, تیری مرضی, جو تو چاہے ہم اس پہ راضی. اچھا, اب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں. یہ ایک بہت بری بات ہے, ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ کسی بیچارے پر مصیبتوں پہ مصیبتیں آتی ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو غلطی کی ہوگی تبھی سزائیں بھگت رہا ہے. ارے اپنا منہ بند کرو, منہ بند کرو, یہ نہ بولو. اگر بولو تو اچھی بات بولو. ہمارے اکثر بیچارے یا بولتے نہیں ہیں, اگر بولتے ہیں تو اتنا زہر بولتے ہیں کہ وہ آدمی تو کیا اس کی نسلیں بیچاری تباہ ہو جاتی ہیں. یہ منہ بند کرو, نہ بولو. پتہ ہے تمہارے ایک جملے سے اگر ایک انسان کا دل دکھا, جب تک وہ انسان تمہیں معاف نہیں کرے گا تب تک تمہارا جنت میں جانا ممکن نہیں. اب جتنی نمازیں پڑھ لو, اب کتنی آسانی سے جملے کہہ دیتے ہیں. غور کیجئے, کوئی ایک لفظ کہنے سے پہلے سوچئے, پہلے سوچو تم کیا رہے ہو. اللہ نے عقل دی ہے. یہ جملہ جو کبھی کبھی میاں بیوی کو کہہ دیتا ہے, یا بیوی میاں کو, یا ساس اپنے بہو کو کہہ دیتی ہے, یا اسی طرح اپنے دوسرے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو, کبھی ایک جملہ ہوتا ہے لیکن 10,000 تیروں سے زیادہ دردناک ہوتا ہے, کاٹ دیتا ہے انسان کو. اب جب تک وہ انسان کا دل دکھی ہے نا, جب تک اس انسان نے تمہیں معاف نہیں کیا, تم نمازیں پڑھ لو کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے. حق الناس ہے, حق الناس ہے. اب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی حضرت ایوب کے بارے میں. بھائی کوئی تو غلطی کی ہوگی جو اللہ نے سب کچھ لے لیا. اب حضرت ایوب نے کہا میرے اللہ, تو نے پیسہ لیا, میں نے صبر کیا. اب ایوب تو اللہ کا نبی ہے, معصوم ہے, حضرت ایوب تو خطا نہیں کریں غلطی, لیکن اب اللہ سمجھا رہا ہے. حضرت ایوب نے کہا اللہ تو نے پیسہ لیا, میں نے صبر کیا. اللہ تو نے مال مویشی لیا, میں نے صبر کیا. اللہ تو نے بچے لیے, میں نے صبر کیا. اللہ تو نے بیمار کر دیا, میں نے صبر کیا. اللہ اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. فوراً اللہ نے کہا ایوب یہ کیا کہہ دیا تم نے, صبر تم نے کیا تھا یا ہم نے صبر کی ہمت دی تھی؟ ذرا غور کیجئے, صبر تو نے کیا تھا یا ہم نے تمہیں صبر کی توفیق دی تھی؟ ایوب نے فوراً اپنے منہ پہ تماچا مارا, کہا اللہ معاف کر دیں, صبر کی توفیق تو نے دی تھی. تو جو مجلس میں آ رہا ہے, عجب میں مبتلا ہو رہا ہے, مجلس میں تو آیا تھا یا خدا نے بلایا تھا؟ تو جو رو رہا ہے, تو جو مجلس میں گریا کر رہا ہے, یہ آنسو جو بہ رہا ہے یہ تو بہا رہا ہے یا اللہ توفیق دے رہا ہے؟ تو جو ماتم کر رہا ہے, کس چیز پہ ناز کر رہے, عجب یعنی ناز کرنا, کس چیز پہ ناز کر رہے ہو؟ یہ ماتم کرنے کی توفیق خدا دے رہا ہے. حتیٰ جو نماز پڑھ رہے ہو, نماز پڑھنے کی توفیق خدا دے رہا ہے. نیت تو کر رہا ہے لیکن نیت بھی ذہن میں خدا ڈال رہا ہے. پانی جو تو اٹھا رہا ہے, پانی جس سے وضو کر رہا ہے, وہ خدا دے رہا ہے. دے ہر چیز خدا رہا ہے, تو ناز کس پہ کر رہا ہے؟ اگر اپنے حسن پہ تو حسن اللہ نے دیا, اگر اپنے علم پہ تو علم اللہ نے دیا. کس چیز پہ ناز کر رہے ہو؟ یہ وہ خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ جتنی عبادتیں کریں سب ضائع ہو جائے گی. تو آئیے کوشش کریں. آج میں نے مختصر اس پہ گفتگو کی, انشاءاللہ کل اس پہ تھوڑی تفصیل سے گفتگو ہوگی, اور کل ہماری آخری مجلس ہے, تو انشاءاللہ کل اس پہ کوشش کریں گے کہ اور زیادہ گفتگو ہو, اور کوشش کریں ان چیزوں پر عمل کریں. عجب کو نکالیں, غرور کو نکالیں, تکبر کو نکالیں, ریا کو نکالیں, ان کنٹرولڈ اینگر اور غصے کو نکالیں. اور آج میں آپ کو ایک نسخہ بھی دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے عظیم تجارت ہے, تو تجارت, دنیا اور آخرت کی تجارت, اسلام دونوں کی طرف فوکس کرتا ہے. یہ وہ نسخہ ہے جو آپ کو دنیاوی مالی مشکلات سے نجات دے گا. اس پہ تفصیلاً انشاءاللہ
کل گفتگو کریں گے، صرف آج اشارہ کر لوں، کمال کا ایک ختمہ ہے، جیسے قرآن کا ختمہ ہوتا ہے نا، یہ بھی اسی طرح استغفار کا ختمہ ہے۔ اب اس میں استغفر اللہ نہیں پڑھنا۔ ایک شخص آیا، مولا حسین فرماتے ہیں، بابا علی کے پاس، اور اس نے کہا کہ یا علی، آپ کا چاہنے والا ہوں اور میں بہت غریب ہوں، تو کوئی نسخہ دیجئے۔ تو مولا علی نے کہا استغفار کا ختمہ نکالو۔ اس نے کہا مولا میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ مولا نے کہا نہیں، ختم استغفار الگ ہے۔ پھر مولا نے اسے سکھایا، 70 آیتیں ہیں، 70 آیتیں۔ ایک مومن کو ہم نے بتایا اسلام آباد میں، وہ اس کو PDF بنا رہے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، وہ انشاءاللہ بن جائے گا تو ہم دے دیں گے، جمیل بھائی کو ان سے لے لیجیے گا، جس کو چاہیے تو ہم سے رابطہ کر کے لے لے۔ 70 آیتیں ہیں، کمال کی دعا ہے، دعائے کمیل جیسی دعا، بلکہ مجھے تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں مجھے تو ایسی لگتی ہے کہ دعائے کمیل سے زیادہ اس میں باتیں ہیں۔ دونوں مولا علی نے سکھائی، وہ بھی مولا علی کی، یہ بھی مولا علی کی، لیکن یہ دعائے کمیل سے زیادہ گہرائیاں ہیں اس میں، بہت کمال کی ہے۔ اتنے پیارے انداز سے مولا نے سکھایا کہ اللہ سے معافی مانگو تو کیسے مانگو۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اس میں جیسے دعائے کمیل میں مولا نے کہا نا، اللہم اغفر لی الذنوب التی، میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ بڑی آسانی سے ایک آسان جملہ۔ یہاں پہ مولا نے کیا کہا، صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ مولا نے کہا میرے اللہ، ہمیں سکھائے ایسے بات کرو، ایسے دعا کرو، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میں نے تو اپنے لحاظ سے چھپ چھپ کے کیے، مگر ایک دشمن نے دیکھ لیے، اب اس دشمن نے انتظار کیا کہ کب موقع ملے تو میرے گناہ کو سب کو بتا دے اور مجھے بدنام اور ذلیل اور رسوا کر دے۔ میرے اللہ ان گناہوں کو چھپا بھی دے، بخش بھی دے۔ کس اینگل سے مولا بتا رہے، کبھی آپ نے اس اینگل سے دعا کی کہ میرے اللہ میرا وہ گناہ بخش دے، میں نے چھپ کے کیا لیکن کسی دشمن نے دیکھ لیا، اب موقع کے انتظار میں کب مجھے ذلیل کرے، لیکن میرے اللہ اسے مجھے ذلیل کرنے نہ دینا۔ کیا کمال کی دعا ہے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں مولا حسین کہ یہ شخص آیا، مولا نے اسے یہ ختم استغفار کی دعا سکھائی اور یہ چلا گیا۔ مولا نے کہا 1 سال کا ہے یہ نسخہ، رات کو سونے سے پہلے تقریباً میں جب پڑھتا ہوں مجھے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، آپ کو بھی 2 گھنٹے شاید لگ جائیں، لیکن ایک اس کا وائس ایک مومن نے ریکارڈنگ کی ہے، وہ 40-50 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو اب مولا فرماتے یہی شخص دوسرے سال آیا بابا علی کے پاس، جو پچھلے سال کہہ رہا تھا مولا فقیر ہوں، اور کہا کہ مولا علی اب گائے بھینسیں بکریاں دمبے پیسہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب میں پریشان ہوں، اسے رکھوں تو کہاں رکھوں۔ اتنا پاورفل نسخہ ہے، سپر پاور نسخہ ہے یہ۔ مشہد میں ایک طالب علم کا واقعہ ہے کہ اس نے اس نسخے پہ عمل کیا، یہ بالکل ریسنٹ واقعہ ہے۔ یہ طالب علم ہر امام کی ولادت شہادت کی مجلس میں آتا تھا، اور یہ بھی سیکھیے، ہمارے مومنین ماشاءاللہ محرم میں کتنا مجمع ہے، لیکن امام علی النقی کی شہادت ہو اتنا مجمع نہیں ہوگا، امام حسن عسکری کی شہادت ہو اتنا مجمع نہیں ہوگا، امام محمد تقی کی شہادت ہو اتنا مجمع نہیں ہوگا۔ افسوس کی بات ہے، مومن تمہارے 12 امام ہیں تو 11 اماموں کی شہادتوں پہ آؤ، 12 اماموں کے جشنوں پہ آؤ، ضرور آؤ، سستی نہ کرو کہ صرف محرم میں جمع ہوں گے۔ تو یہ طالب علم ہر ولادت شہادت پہ اپنی بیوی کے ساتھ مجلس میں جاتا تھا۔ یہ بھی ضروری میسج ہے کہ جب بھی مجالس میں آؤ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آؤ، تاکہ وہ بھی قو انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنی بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ جب تم صرف مجلس میں آ رہے ہو، تم کچھ حاصل کر رہے ہو، تو تمہارے بیوی بچے بھی کچھ حاصل کریں۔ تو یہ تازہ تازہ اس کی شادی ہوئی تھی، خود بھی جاتا تھا، بیوی کو بھی لے جاتا تھا۔ بہت غریب تھا، اس کے پاس گھر کرائے کے گھر کے بھی پیسے نہیں تھے۔ مجلس میں آیا، مولانا نے اسی ختمے کا ذکر کیا، ختم استغفار کا، تو یہ کہتا ہے مجلس کے بعد اپنی بیوی کو کہ ہم تو ویسے غریب ہیں اور ہمارے پاس تو پیسہ نہیں، اور مولا علی کا حکم ہے تو ہو نہیں سکتا کہ مولا کہیں اور ہم عمل کریں اور ہمیں عطا نہ ہو۔ اس کا یقین بھی مضبوط تھا، ہم یقین میں بھی اکثر کمزور ہوتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں نے ختم استغفار شروع کیا، 4 مہینے ہو گئے تھے ان کو پڑھتے ہوئے۔ پھر کوئی جشن ہوا، ایک جشن میں یہ دونوں ہمیشہ آتے تھے، تو جشن میں آئے تو جشن کے درمیان کوئی مولانا خطیب سخنران تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، ایک بڑا تاجر کھڑا ہوا جشن کے درمیان میں، کہا کہ مولانا صاحب میری ایک منت تھی وہ پوری ہو گئی، کوئی میری حاجت تھی، کوئی کیا نام بزنس تھا، میں نے منت مانی تھی، اگر کامیابی ہوگی تو میں کسی بھی غریب یا ضرورت مند انسان کو ایک نیا اپارٹمنٹ، فرنشڈ اپارٹمنٹ جس میں ہر چیز موجود ہے دوں گا۔ میں کسی غریب کو جانتا نہیں ہوں، مولانا صاحب یہ گھر کی چابی آپ جسے دینا چاہے دے دیں۔
اب یہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے مجھے گھر کی چابی دے کہ مولانا جس کو دینا چاہے دیں، اب میں کس کو دوں گا؟ میں سوچوں گا نا، ان کو دوں ان کو دوں، مجھے کیا معلوم کس انسان کو ضرورت ہے، کس کو زیادہ ضرورت ہے، کس کو کیا نام ہے اس گھر کی باقاعدہ اشد ضرورت ہے، مجھے تو نہیں معلوم، اس مولانا کو بھی نہیں معلوم تھا. لیکن نہ جانے کیا ہوا، پورے مجمع میں جشن میں مولانا کی نظر اسی طالب علم پہ پڑی. مولانا نے کہا بیٹا ذرا یہ بتاؤ تمہارے پاس گھر ہے؟ اس نے کہا نہیں آغا صاحب میرے پاس گھر نہیں ہے. کہا بیٹا ادھر اب یہ گھر تمہارا. 4 مہینے ہوئے تھے اس نے پڑھا تھا، یہ 1 سال کا ویسا نسخہ ہے. تو اس نسخے پہ انشاءاللہ جس نے عمل کیا اس کی زندگی ماشاءاللہ دنیا جو ہے جنت بن گئی. تو ختم استغفار انشاءاللہ یہ کیونکہ عظیم تجارت ہمارا موضوع ہے، اسی کا حصہ ہے، اس پر انشاءاللہ مومنین عمل کرے تو دیکھیے آپ کی زندگیاں کیسے بدل جاتی ہیں. اور ویسے بھی استغفار کرتے رہو. اس بات پہ استغفار کہ ابھی آپ نے سنا اللہ کتنا کریم ہے کہ اپنے نبی کو سمجھا رہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں پہ عذاب کی دعا نہ کرو بلکہ صبر کرو. آج بھی آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے پاکستان میں گناہ ہو رہے ہیں، اللہ عذاب نہیں کر سکتا؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، اللہ عذاب نہیں کر سکتا؟ ہر انسان ظلم کر رہا ہے، حکومت والے بھی ظلم کر رہے ہیں، سیاستدان بھی ظلم کر رہے ہیں، عوام بھی ایک دوسرے پہ ظلم کر رہی ہے. 10 روپے کی چیز پتہ نہیں 40-50 روپے کی ہو گئی، پتہ نہیں 100 روپے کا پیٹرول کتنے کا ہو گیا؟ 300 کا ہو گیا ہے، 250 کا ہو گیا ہے، 300 کا بھی ہو جائے گا. ہاں بھائی اتنا ظلم ہو گیا ہے، سب ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، ہر انسان ایک دوسرے پہ ظلم. کیا اللہ کو ظلم پسند ہے؟ کیا اللہ اگر چاہے عذاب نازل نہیں کر سکتا اس پاکستان پر؟ اگر اللہ چاہے تو نازل کر سکتا ہے، لیکن اللہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ صبر کرو فرشتوں صبر کرو. یہ میں انتظار میں ہوں یہ پاکستانی سدھر جائیں. البتہ سدھریں گے تو نہیں، لیکن اللہ انتظار میں ہے کہ کب یہ پاکستانی سدھریں گے، کب یہ پاکستانی سیاستدان سدھریں گے، کب یہ پاکستانی عوام سدھرے گی، کب یہ لوگ سدھریں گے. یہ روایت ہے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو زمین آواز دیتی ہے میرے اللہ اجازت دے میں اس کو نگل لوں فشار قبر میں دبا دوں، مگر اللہ کہتے ہیں نہیں صبر کرو. آسمان کہتا ہے میرے اللہ اجازت دے میں اس پہ عذاب نازل کروں، اللہ کہتا ہے صبر کرو. کیوں صبر کرو؟ کب میرا بندہ توبہ کرے گا. اللہ انتظار کر رہا ہے کب میرا بندہ معافی مانگے گا، کب میرا بندہ گریہ کرے گا. اے میرے بندے شب قدر آ جا مجھے علی کا واسطہ دے میں بخش دوں. اگر شب قدر نہیں آیا روز عرفہ آ جا مجھے حسین کے سفیر کا واسطہ دے میں بخش دوں. اگر روز عرفہ نہیں آیا محرم کا پورا مہینہ میں نے تمہیں دیا، مجھے کبھی سکینہ کا واسطہ دے میں بخش دوں. مجھے کبھی علی اصغر کا واسطہ دے میں بخش دوں. مجھے کبھی قاسم کی پامال لاش کا واسطہ دے میں بخش دوں. اتنے موقع دیے. آ جا میرے بندے توبہ کر جا میرے اللہ تیرا شکریہ. ابھی جو مجلس میں آئے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے. خدا کی قسم اگر اللہ نہ بلاتا کوئی مسئلہ بن جاتا راستے میں گھر واپس چلے جاتے. اللہ تو نے بلایا ہے اب خالی نہ لوٹانا. 8 محرم ہو گئے تو نے 8 راتوں سے ہمیں بلایا، تیرا شکریہ، مگر تو قریب ہے ہمیں خالی نہ لوٹانا. ہمیں ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے. سینوں پہ ہاتھ رکھیے آنکھوں کو بند کیجیے، تصور کیجیے کربلا میں ہیں اور بلند آواز سے مولا کو سلام کرے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی
الحسين وعلى أصحاب. ایک مرتبہ پھر بہتر انداز سے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی حسین وعلی اولاد وعلى أصحاب. میرا سلام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر پہ. علی اکبر شبیہ پیمبر جن کے گھروں میں جوان بیٹے ہیں. اگر رونا نہ آئے اپنے جوانوں کو یاد کر کے رو لینا. جوان کا درد بہت سخت ہوتا ہے. ایک شخص کو امام حسین کی زیارت ہوئی تھی. یہ ظاہراً خواب میں دیکھا امام نے اسے ایک جملہ کہا. امام نے کہا مومن ہمارے چاہنے والوں کو خبر دے دو. یہ غور سے سننا عزادارو. ہمارے چاہنے والوں کو بتا دو کہ ان کا گریہ ہمارے زخموں کے لیے مرہم ہے. یعنی جتنے زخم مولا حسین کے بدن پہ تھے نا، تم جتنا روتے ہو اتنا حسین کے زخموں پہ مرہم لگتا ہے. کبھی رونے میں بخل نہ کرنا. مگر مومن کہتا ہے میں نے دیکھا ابھی ایک زخم مولا حسین کے بدن پہ باقی ہے. میں نے پوچھا مولا یہ کس چیز کا زخم ہے؟ مولا نے کہا یہ جوان بیٹے علی اکبر کا زخم. اکبر کا زخم ہمیشہ حسین کے بدن پہ ہے. عزادارو اللہ کے رسول کا زمانہ تھا. دو مومنین میں ایک اونٹ پہ لڑائی ہو گئی. ایک مومن کہہ رہا تھا یہ میرا اونٹ ہے. دوسرا مومن کہہ رہا تھا یہ میرا اونٹ ہے. رسول خدا کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا تمہاری دلیل کیا ہے؟ ایک نے کہا میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں، بس اتنا معلوم ہے یہ میرا اونٹ ہے. یہ جھوٹا تھا. دوسرا جو اصلی مالک تھا، جو سچا تھا، اس نے کہا یا رسول خدا میرے پاس ایک دلیل ہے. غور سے سننا، آنکھوں میں آنسو ہیں. کیا دلیل ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے فرمایا تھا لوگوں حیوانوں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل نہ کیا کرنا. اونٹ کے سامنے اونٹ کے بچے کو نہر نہ کرنا. اونٹ کو ذبح نہیں کرتے، نہر کرتے ہیں. کہا یا رسول خدا آپ نے ہی کہا تھا اگر اونٹ کے سامنے یا کسی حیوان کے سامنے اس کے بچے کو قتل کر دو گے، اس باپ یا اس ماں، اس اونٹ یا اس اونٹنی کا جگر زخمی ہو جاتا ہے. یا رسول خدا یہی میری دلیل ہے. ایک مرتبہ میں مجبور ہوا اس اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو نہر کرو اور مجھے معلوم ہے کہ اس کا جگر زخمی ہے. آئے اللہ کے رسول نے کہا ذرا اس اونٹ کو نہر کرو، اس کا جگر میرے پاس لے کے آؤ.
جیسے رسول خدا نے جگر کو دیکھا عجب نئی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، عجب نئی کربلا کا رخ کیا ہوگا۔ حسین کل تیری آنکھوں کے سامنے اکبر مارا جائے گا۔ حسین صبر کرنا آیا، عزادارو عاشور کا دن آیا، آئے علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے، ایک ایک بی بی سے خدا حافظ کیا، مگر جاتے جاتے بیویاں روک دیتی تھی، اکبر ذرا تھوڑی دیر رک جائے، ایک بار پھر تجھ سے مل لے۔ عزادارو اکبر نے جب سب سے خدا حافظ کیا، اب جب جانے لگے ایک کونے سے میٹھی سی آواز آئی، اکبر ذرا سجاد سے بھی ملتا جا، اکبر ذرا بیمار بھائی سے بھی ملتا جا۔ مجھے نہیں معلوم دونوں بھائیوں نے آپس میں کیا باتیں کی، مگر میرا دل کہتا ہے شاید مولا سجاد نے علی اکبر اپنے بھائی سے کہا ہو، اکبر میدان میں جا کے لڑنا آسان ہے، اکبر میدان میں شہید ہونا آسان ہے، اکبر سینے پہ برچھی لگنا آسان ہے، مگر اکبر ماں بہنوں کے ساتھ ہائے بازاروں میں جانا، شرابی کی دربار میں جانا بہت مشکل ہے۔ خدا حافظ علی اکبر، عزادارو علی اکبر جا رہے ہیں، اچانک اکبر کو کسی کے آنے کی آواز آ رہی ہے، مڑ کے دیکھا بابا حسین آ رہے ہیں، بابا میرے پیچھے نہ آئی ہے۔ عجب نہیں، حسین نے کہا اکبر اگر تیرے پاس بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو بابا حسین کو سمجھ لیتا۔ اکبر کے مصائب میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی شرما شرما کے نہ روئے، بلکہ چیخ چیخ کے رونا۔ کیوں؟ کیونکہ روایت میں ملتا ہے یہ وہ جنازہ تھا جس پہ جب حسین پہنچے حسین چیخ چیخ کے رونے لگے، حسین سے برداشت نہ ہو سکا۔ عزادارو علی اکبر لڑ رہے ہیں، عباس کا شاگرد، علی کا پوتا، حسین کا بیٹا، شبیہ پیمبر، ظالموں کو فنار کر رہے ہیں، مگر آخر 3 دن کا پیاسا ہے، اکیلا ہے، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے۔ عزادارو ایک ظالم نے بڑا ظلم کیا، علی اکبر تلوار سے لڑ رہے ہیں، ایک ظالم نے موقع سمجھا اکبر کے سر پہ گرز مارا، اکبر کا سر زخمی ہے۔ جیسے اکبر کا سر زخمی ہوا، عزادارو اکبر نے اپنا سر اپنے گھوڑے کے سر پہ رکھا اور اپنی دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی۔ جنگ کا دستور یہ تھا جب سوار اپنی دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دے یعنی مجھے واپس اپنے لشکر میں لے جا، یعنی مجھے بابا حسین کے پاس لے جا، مگر
عزادارو مولا حسین نے کیا دیکھا؟ ہے گھوڑا دشمن کے لشکر میں جا رہا ہے. اگر گھوڑے سے پوچھا جائے تو دشمن کے لشکر میں کیوں جا رہا ہے، شاید کہے گا اکبر کا سر میرے سر پہ تھا، اکبر کے سر سے خون جاری تھا، میری آنکھوں میں خون آ گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا. اب علی اکبر دشمن کے لشکر میں حسین دیکھ رہے ہیں. ایک ظالم نے تلوار ماری، ایک ظالم نے نیزہ مارا، ایک ظالم نے سینے میں برچھی ماری. اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی بابا میں گر گیا. عزادارو حسین کے لیے اکبر کی شہادت بہت بڑی مصیبت تھی. جیسے اکبر نے کہا بابا میں گر گیا، آئے حسین نے کہا اکبر ذرا بابا کو آواز دے، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اکبر ذرا بابا کو آواز دے، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا. عزادارو اکبر کی شہادت حسین کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. راوی کہتا ہے میں نے اکبر کی شہادت سے پہلے بھی حسین کو دیکھا تھا، اور سر کے اور داڑھی کے بال کالے تھے، مگر اکبر کی شہادت کے بعد حسین بوڑھا ہو گیا. سر کے اور داڑھی کے بال کالے ہو گئے. عزادارو حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچے. یہ وہی حسین ہے جو جب ہور اپنے جوان کا لاشا اٹھانے جا رہا تھا حسین نے منع کر دیا، بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں دیکھ سکے گا. مگر ہائے حسین کی غربت. عزادارو حسین اکبر کے لاشے پہ آئے، چیخ چیخ کے رونے لگے. عزادارو چیخ چیخ کے کہا ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر. عزادارو بس زحمت تمام. اب حسین علی اکبر سے پوچھتے ہیں بیٹا کوئی خواہش تمنا؟ اکبر نے کہا بابا خیموں میں لے جائیے. اب بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کی کوشش کی، ایک ہاتھ سر کے نیچے دیا. حسین کی غربت سنو، ایک ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا اور لاشا اٹھانا چاہا مگر ہاتھ لرزے. حسین نے اکبر کو لٹا دیا. کوئی شرما شرما کے نہ روئے. اب حسین نے کہا بیٹا اکبر ذرا بوڑھے باپ کی مدد کر، اپنی دونوں باہیں میری گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے سہارے تیرے لاشے کو اٹھاؤ. عزادارو اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ہٹا رہے؟ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا.
ہائے میں صابر حسین اکبر ہاتھ ہٹا عزادارو ہاتھ کا ہٹنا تھا کیا نظر آیا او برچھی کا ٹوٹا پھل نظر آیا حسین نے اکبر کو لٹایا عزادارو ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا ایک ہاتھ ٹوٹے ہوئے برچھی کے پھل میں ڈالا عجب نہیں آسماں کی طرف نگاہیں بلند کر کے کہا ہو نانا رسول خدا آئیے دادا ابراہیم و اسماعیل کو بھی لے کر آئیے او دیکھیے میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہیں او میرے اکبر کے ہاتھ پاؤں او بندھے تو نہیں ہیں او نجف کا رخ کیا ہوگا یا علی مدد کہہ کے او برچھی کا ٹوٹا پھل نکالا اکبر کا لاشا تڑپا کربلا میں زلزلہ آیا او خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی حسین ٹھہر جا میں بھی مدد کے لیے آتی ہوں او غیرت مندو او حسین نے او جیسے زینب کی آواز سنی اکبر کو بھول گئے وہیں سے آواز دی زینب میری زندگی میں او خیموں سے نہ نکلنا روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو سروں سے بلند نہ شرماؤ آخر تک کے مومنین ہاتھوں کو سروں سے بلند روتی ہوئی آنکھوں سے امام زمانہ کو بلاؤ یا صاحب الزمان مولا مولا جان یا صاحب الزمان مولا مولا جان بلند آواز یا صاحب الزمان مولا مولا جان یا صاحب الزمان مولا مولا جان یا صاحب مولا مولا میرے اللہ تیرا شکریہ تو نے ہمیں مجلس میں آنے دیا میرے اللہ تیرا شکریہ تو نے ہمیں غم حسین و اکبر میں رونے دیا میرے اللہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے میرے اللہ ہر روز ہمیں 500 مرتبہ صلوات امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما جو بیمار ہے
انہیں شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد بیمار ہے ان کی اولاد کو شفا نصیب فرما، جن کے جوان گمراہ ہو گئے بحق جوانی علی اکبر ان کے جوانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ کوئی علی وحاج ولد محسن علی، عمر 13 سال 12 دن سے وہ وینٹیلیٹر پر ہے، خدایا اسے شفا نصیب فرما۔ جس نے التماس سے دعا کہی ہے خدایا جو مشکلات میں ہیں ان ایام کے صدقے، حضرت علی اکبر کے صدقے، مولا حسین کے صدقے سب کی مشکلات کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین اور ہمارے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔